بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک انتہائی شاہکار اور عظیم الشان نظم ہے آواز غیب۔ یہ نظم میری نظر میں اس قابل ہے کہ پاکستان کے بچے بچے کو یاد کرائی جائے، سمجھائی جائے، اور بالخصوص 8th کلاس کے بعد 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر آنورڈ یہ ہر سال کی ایک کمپلسری اویکننگ کال کے طور پر اس کو سلیبس کا حصہ بنایا جائے، کیونکہ یہ نظم ڈائریکٹلی بلا واسطہ اسٹوڈنٹس سے، ینگسٹر سے، طلباء سے، مسلمانوں سے مخاطب ہے۔ یہ ضمیر کو جھنجھوڑنے والی نظم ہے جو کہ اس دور کے مسلمان کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پیغام خاص ہے، جو اس دور کے نوجوانوں کے دماغ کو جگانے والی نظم ہے کہ خواب غفلت سے اٹھو، تحقیق اور علم کی دنیا میں کمال پیدا کر کے سورج، چاند، ستاروں کو اور کائنات کو اپنے ماتحت کر لو۔ آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک، مہر و مہ انجم نہیں محکوم تیرے کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک، اب تک ہے رواں گرچہ لہو تیری رگوں میں، نہ گرمی افکار نہ اندیشہ بے باک، روشن تو وہ ہوتی ہے جہاں بھی نہیں ہوتی، جس آنکھ کے پردوں میں نہیں ہے نگاہ پاک، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری، باقی نہ رہی تیری وہ آئین۔ آواز غیب یعنی غیب سے آنے والی آواز۔ صبح صبح ایک آواز آتی ہے عرش معلیٰ سے، عرش بری سے، آسمانوں کے پیچھے سے، اوپر سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، وہ تیری سمجھ بوجھ والی حس، وہ جو تیرا جوہر تھا، تیرا اصل تھا، وہ کہاں کھو گیا، کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، وہ ابن خلدون و رازی و فارابی والا نشتر تحقیق، وہ تحقیق کا تیرا کوڑا، وہ کیوں کند پڑ گیا، اور اب کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک نہیں ہوتے، اب تو کیوں ابن الہیثم اور ابو نصر فارابی اور الرازی، الخوارزمی اور بڑے بڑے ان اماموں اور فلسفیوں کا تو مقلد کیوں نہیں ہے، اب رومی و ابن تیمیہ جیسے، ابن عربی جیسے شاہکار کیوں نہیں آتے، تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، تو ظاہر اور باطن دونوں کے اوپر ہمارا نائب تھا، ہمارا نمائندہ تھا، تو اندر باہر اس کائنات کی جانچنے، سمجھنے، پنپنے کے لیے تو ہمارا نمائندہ تھا، تو جا کے اس کا غلام بن گیا،
کیا کبھی دیکھا ہے کہ خس و خاشاک کی غلامی شعلہ کرے؟ شعلہ تو جا کر خس و خاشاک کو ختم بھسم کر دیتا ہے، انڈر کمانڈ کر لیتا ہے، مغلوب کرتا ہے اس کو۔ تو جا کے خود غلام بن گیا اس کا۔ مہر و مہو انجم، سورج چاند ستارے، یہ تیرے محکوم کیوں نہیں؟ تو ان کے اوپر کمانڈ کرنے والا کیوں نہیں؟ تیری آؤٹ ریچ، تیری تحقیق، تیری بساط، تیری رینج کیوں نہیں ہے ستاروں تک؟ آج دیکھو مغرب کے وہ لوگ تحقیق کر کے وہ اسپیس اسٹیشنز میں رہ رہے ہیں، اور وہ مارس اور کہاں کہاں کائنات کی وسعتوں کو وہ ایکسپلور کر رہے ہیں۔ وہ تیرا جوہر، وہ تیری تحقیق، وہ تیرا سائنٹیفک ریسرچ، وہ تیرے غور و فکر کرنے والے قرآن کے احکامات وہ کہاں گئے؟ کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک؟ تیرا جوہر کردار اتنا مضبوط اور طاقتور کیوں نہیں ہے کہ تو آسمان کی طرف دیکھے اور آسمان ہلے؟ مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ کیوں تو نہیں اس عروج کے لیے کاوش و جستجو کرتا؟ اب تک ہے رواں اگرچہ لہو تیری رگوں میں، تو زندہ تو ہے، تیری رگوں میں لہو تو ہے، لیکن اس زندہ ہونے کا کیا فائدہ؟ نہ گرمی ہے افکار، نہ تیری فکر میں وہ گرمی ہے، نہ اندیش ہے بے باک، نہ تیری سوچ میں وہ بلا خوف اور بلا ڈر کے ایک جو سوچ تھی تیری وہ کیوں نہیں ہے؟ روشن تو وہ ہوتی ہے جہاں بھی نہیں ہوتی، بس ایک دیکھنے والی آنکھ ہے جس سے تو بس دیکھ رہا ہے دنیا کو اور چل پھر رہا ہے۔ جس آنکھ کے پردوں میں نہیں ہے نگاہ پاک، جس آنکھ کے پردے میں پاک نگاہیں نہیں ہے، وہ بس صرف دیکھتی بھاگتی ہے، جہاں بینی کا شوق اور شغف نہیں حاصل کر پاتی۔ باقی نہ رہی تیری وہ آئین ضمیری، تیرا وہ ضمیر جو تجھے اچھائی اور برائی کلیئر کٹ ٹرمز میں بتاتا تھا، جس کے مطابق تو فیصلے کرتا تھا، وہ اب نہیں رہا۔ تو غلام بن گیا ہے سلطانوں یعنی بادشاہوں کا، ملوکیت کا، حکمرانوں کا، ملاؤں کا، پیروں کا۔ ان جھنجھٹوں میں پھنس گیا ہے۔ نہ تیری سوچ بیدار ہے، نہ تیری آنکھ بے باک ہے، نہ تیرا فکر چالاک ہے، نہ تیری تحقیق کا کوڑا تیز ہے، نہ آسمانوں کے تارے تیری نظر کے تابع ہیں، اور نہ تجھ میں وہ پرانی بات چیت رہی۔ بس چلتا پھرتی ایک لاش ہے جو چل رہی ہے، پھر رہی ہے، وقت کے دریا میں ساتھ ساتھ بہہ رہی ہے۔